الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ 6 مثالیں ہیں. ان مثالوں پر غور کیجیے. ان میں پہلی مثال ہے الدار واسعۃ، گھر کشادہ ہے. یہ جملہ مفیدہ ہے کیونکہ اس سے پوری بات معلوم ہو رہی ہے، اور یہ 2 اسموں سے مرکب ہے. الدار اسم ہے اور واسعۃ اسم ہے، اور پہلا اسم مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے، اور یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جملہ مفیدہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ 2 اسموں سے مرکب ہے جس میں پہلا مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اور اسی طرح باقی جملے بھی ہیں جو سارے کے سارے جملے مفیدہ ہیں اور 2 اسموں سے مرکب ہیں جن میں پہلا مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے، اور وہ اسم سے شروع ہوتے ہیں. اس لیے ان کو جملے اسمیہ کہتے ہیں. اب قاعدہ پڑھیے اور بات مزید واضح ہو جائے گی. کل جملۃ تترکب من مبتدأ و خبر تسمى جملۃ اسمیۃ. ہر وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. ہر وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. یہ آج کا سبق ہے. اب اس کی تمرینات دیکھیے. میں تمرینات میں جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور تمرینات آپ لوگ کر دیجیے. پہلی تمرین ہے کون جملا اسمیۃ بوضع اخبار للمبتدآت الآتیہ. جملے اسمیہ بنائیے آنے والے جو مبتدا ہیں ان کی خبر لگاتے ہوئے، ان کی خبر بناتے ہوئے. آنے والے جو اسما ہیں وہ مبتدا ہیں، ان کی خبر لگائیے اور جملے اسمیہ بنائیے. النخلۃ کھجور کا درخت، المدرسۃ مدرسہ، الثوب کپڑا، الحذاء جوتا، الجمل اونٹ، الفیل ہاتھی، الثعبان سانپ، الخادم خادم. یہ سارے مبتدا ہیں، ان کی خبر لکھیے اور ان کو جملے مفیدہ بنائیے. یہ پہلی تمرین تھی. دوسری تمرین ہے، یعنی پہلی تمرین ہی میں با ہے، کون جملا اسمیۃ بوضع مبتدآت للاخبار الآتیۃ. آنے والے جو خبریں ہیں ان میں مبتدا لگاتے ہوئے جملے اسمیہ بنائیے. آنے والے جو الفاظ ہیں، اس تمرین میں جو الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے خبر ہیں، ان میں مبتدا رکھیے، مبتدا لگائیے اور اسے جملے مفیدہ بنائیے. پہلا لفظ ہے حلو، میٹھا، مر، کڑوا، مستدیرۃ دائری یعنی گول، طویل لمبا، سریع تیز، جمیل خوبصورت، مفترس شکار کرنے والا، خائف ڈرا ہوا، مشرقۃ روشن، مظلمۃ تاریک، جاف سوکھا، اور بارد ٹھنڈا. دوسری تمرین ہے کون من الکلمات الآتیۃ جملا اسمیۃ تتألف کل منها من مبتدأ و خبر. آنے والے کلمات کے ذریعے جملے اسمیہ بنائیے جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہوں. یہاں کلمات لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 12 کلمات ہیں. ان میں کسی کلمے کو مبتدا بنائیے اور کسی کو خبر بنائیے. اسی تمرین میں سے کچھ الفاظ کو مبتدا لیجئے، دیکھیے کون سے الفاظ مبتدا ہیں اور کون سے الفاظ خبر ہیں،
تو اسی تمرین میں سے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے مبتدا اور خبر جوڑ کر جملے اسمیہ بنائیے۔ میں الفاظ کے معنی پڑھ دیتا ہوں۔ الثوب کپڑا، المیدان میدان، مغلق بند، مشتعلۃ یا پھر مشتعلۃ جس کے معنی ہے بھڑکا ہوا، آگ جیسے بھڑکی ہوئی ہوتی ہے، ممزق پھٹا ہوا، زابلۃ مرجھایا ہوا، الزہرۃ پھول، النار آگ، محلوج دھنکی ہوئی یا دھنکا ہوا، روئی کو دھنکتے ہیں تو دھنکی ہوئی یا دھنکا ہوا، الباب دروازہ، القطن روئی، فصیح وسیع۔ ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے اسی میں سے آپ کو لے کر بنانا ہے۔ جیسے الثوب ہے تو اب ان میں دیکھیے الثوب کے ساتھ کون سا لفظ ہے جو خبر بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے ہم مبتدا کے طور پر لیں گے۔ تو الثوب ممزق، الثوب ممزق کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ اس طرح مبتدا اور خبر لیجیے اور جملے اسمیہ بنائیے۔ تیسری تمرین ہے کون ست جمل اسمیۃ بحیث یکون المبتدا فی کل جملتین مرۃ من الانسان ومرۃ من الحیوان وثالثۃ من النبات۔ 6 جملے اسمیہ بنائیے اس طرح کہ پہلے دو جملوں میں مبتدا انسان ہو، اور دوسرے جملوں میں مبتدا حیوان میں سے ہو، اور تیسرے 2 جملوں میں مبتدا نباتات سے ہو۔ یعنی 6 جملے بنائیے، 2 جملے ایسے بنائیے جن میں مبتدا انسان ہو، اس کے بعد 2 جملے ایسے بنائیے جن میں مبتدا حیوان ہو، اور اس کے بعد 2 جملے ایسے بنائیے جس میں مبتدا نباتات میں سے ہو۔ چوتھی تمرین ہے میز الجمل الفعلیۃ من الجمل الاسمیۃ وعین المبتدا والخبر والفعل والفاعل فیما یاتی۔ آنے والے جملوں میں جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ میں تمیز کیجیے، اور ان میں مبتدا اور خبر اور فعل فاعل کی تعین کیجیے۔ اب تک ہم جملے فعلیہ بھی پڑھ چکے، جملے اسمیہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب اس تمرین میں جملے فعلیہ بھی ہیں اور جملے اسمیہ بھی ہیں۔ یہ بتائیے کہ کون سے جملے فعلیہ ہیں اور کون سے جملے اسمیہ ہیں، اور پھر جب جملے اسمیہ ہے تو ان میں مبتدا اور خبر ہوں گے، جب جملے فعلیہ ہیں تو اس میں فعل اور فاعل ہوں گے۔ تو بتائیے کون سے جملے اسمیہ ہیں اور کون سے جملے فعلیہ ہیں، اور ان میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور فعل اور فاعل کیا ہے۔ الماء رائق، پہلی مثال ہے الماء رائق، پانی صاف ہے۔ یسقط الجدار، دیوار گرتی ہے۔ البرد قارس، سردی سخت ہے۔ یشتد الحر فی الصیف، موسم گرما میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے۔ جنى الفلاح القطن، کسان نے روئی کاٹی۔ یجول التاجر فی البلد، تاجر شہر میں گھومتا ہے۔ یسرج الخادم الحصان، خادم گھوڑے کی زین کستا ہے۔ الزجاج مکسور، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ القط جائع، بلی بھوکی ہے۔ النوافذ مفتحۃ، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تزدحم المدینۃ بالسکان، مدینہ یعنی شہر رہنے والوں کے ذریعے پرہجوم ہوتا ہے۔ ینزل المطر من السماء، آسمان سے بارش نازل ہوتا ہے۔ 5ویں تمرین ہے حول الجمل الاسمیۃ الی جمل فعلیۃ۔ آنے والے جملے اسمیہ ہیں، ان کو جملے فعلیہ بنائیے، جملے اسمیہ کو جملے فعلیہ میں تحویل کیجیے۔ الولد نائم، لڑکا سویا ہوا ہے۔ البحر ہائج، سمندر متلاطم ہے۔ الشمس مشرقۃ، سورج روشن ہے۔ الکتاب نافع، کتاب نفع بخش ہے۔ الحجرۃ مظلمۃ، کمرہ تاریک ہے۔ المطر کثیر، بارش بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر الولد نائم، اس کو جملے فعلیہ بنائیں گے تو یا تو آپ نام الولد بنائیے یا پھر ینام الولد بنائیے۔ آپ جملے فعلیہ بنائیں گے تو فعل لائیے، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، اور اس کے بعد فاعل لائیے۔
جیسے الولد نائم کو آپ نام الولد یا پھر ینام الولد یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی تمرین ہے حول الجمل الفعلیۃ الآتیۃ الی جمل اسمیۃ، آنے والے جملے فعلیہ کو جملے اسمیہ میں تحویل کیجیے، آنے والے جو جملے ہیں جملے فعلیہ ہیں ان کو جملے اسمیہ بنائیے۔ ضاع المفتاح، چابی گم ہو گئی۔ اسرع القطار، ٹرین تیز چلی۔ زاد النیل، نیل زیادہ ہو گئی، یعنی نیل میں پانی زیادہ ہو گیا۔ یثمر البستان، باغ پھل دیتا ہے۔ یغرد الطائر، پرندہ چہچہاتا ہے۔ یضیء المصباح، چراغ روشن ہوتا ہے۔ جیسے ضاع المفتاح ہے تو آپ اس کو جملے اسمیہ بنائیے، المفتاح ضائع، المفتاح ضائع، اسی طرح دوسرے جملے میں بنائیے۔ 7ویں تمرین ہے تمرین فی الانشاء، انشاء کے لیے تمرین، یعنی انشاء زبان دانی یا پھر اچھے طریقے سے جو تحریر ہے وہ آپ کو آئے، طلبہ وہ سیکھ سکیں، تو اس کے لیے جو تمرین ہے وہ ہر سبق میں ایک تمرین ہوتی ہے، تو اس کی تمرین ہے یہ، یعنی 7ویں تمرین ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بجمل تامۃ وبین نوع کل جملۃ تجیب بها، آنے والے سوالات کے کامل جملوں میں جواب دیجیے اور ہر جملے کی قسم بیان کیجیے، ہر جملہ جو آپ جواب میں لکھیں گے اس کی قسم بیان کیجیے، یعنی آنے والے سوالات ہیں ان سوالات کے آپ مکمل جملوں کے ذریعے جواب دیجیے اور پھر ہر جملے کی قسم بتائیے کہ وہ جملے فعلیہ ہے یا جملے اسمیہ ہے۔ ما شکل البرتقالہ، برتقال کی شکل کیا ہے؟ ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے؟ اناعمۃ ہی ام خشنۃ، وہ نرم ہے یا سخت ہے؟ حل اکلت برتقالہ، کیا آپ نے آرنج برتقال کھایا ہے؟ کیف وجدت طعمہا، آپ نے اس کا مزہ کیسے محسوس کیا؟ بکم تشتری البرتقالہ، آپ برتقال کتنے میں خریدیں گے، کتنے میں خریدا آپ نے یا کتنے میں خریدتے ہو؟ تو یہ تمارین ہے۔ اس سبق کو آپ اچھی طرح سنیے اور اس کے بعد یہ تمارین مکمل کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔